ایک شخص تھا جو کہ کہتا ہے میں حج پہ گیا ہوا تھا، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سنبھال کے میں حج پہ تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے بس میں بیٹھے ہوئے باہر کھڑکی سے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت، اس کو شاید کوئی ٹانگوں کا مسئلہ بھی تھا، آرتھرائٹس تھا یا کیا تھا، جو بھی تھا، اس کی وجہ سے وہ لنگڑی ہو کے اور وہ چل رہی اور حج کر رہی ہے. تو اس بندے نے سوچا کہ تیرا کیا فائدہ، تو کیا تو حج کرنے آیا، کیا فائدہ کہ جب تم تو نوجوان ہو کے ہٹے کٹے ہو کے سیٹ پہ بیٹھے ہو اور بوڑھی عورت یہ نیچے چل رہی ہے. اس نے وہ اترا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ ماں جی آپ میری سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں، میں تو چل سکتا ہوں، میں تو چل لوں گا، آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کے لیے چلنا بڑا تکلیف دہ ہے. اللہ اکبر. اس ماں جی نے سنا نا، اس کے ایسے ہاتھ اٹھے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کرے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، بار بار سنائیں گے. تو وہ بیٹھ گئی، چلی گئی. اس کے بعد سے وہ کہتا ہے کہ ہر سال مجھے نہیں پتا کیسے میں آ کے حج کرتا ہوں. کبھی میرے کوئی جانے والا کہتا ہے کہ اس سال میں تمہیں حج کراتا ہوں ایز اے صدقہ، ایز اے چیریٹی، پتہ نہیں میں کیسے حج کرتا ہوں، ہر سال میں حج کرتا ہوں. یہ ہے دل سے نکلی دعا. تو اپنے رب سے نا ایک یہ ڈیپ، یہ ہمارا اتنا بڑا ویپن ہے جس کو ہم کبھی یوز ہی نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. اینڈ the basis of every prayer, every عبادہ is دعا. اب حج دیکھ لیں، آپ زکوٰۃ خیر مالی عبادت ہے، آپ نماز دیکھ لیں. نماز میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی، تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. جو ساری تعریفوں کی وجہ تھی وہ یہ تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا. آپ حج میں دیکھ لیں، حج میں کنسسٹنٹ دعا انسان مانگ رہا ہوتا ہے. And the best dua on the day of Arafah is لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. This is dua and this is the best dua جو کہ اللہ کے امین اور تمام انبیاء نے عرفہ کے دن مانگی. یقین جانیں آپ کا لاسٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے صرف آدھے گھنٹے کی دوری پہ ہے. آدھا گھنٹہ چھت پہ چلے جائیں، آدھا گھنٹہ اکیلے ہو جائیں، اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، جتنی آتی ہے کثرت سے بیان کریں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا اعلان کریں. یا اللہ میں کتنا گناہ گار ہوں، یا اللہ تیری مجھ پہ اتنی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، کرم ہے کہ میں گن نہیں سکتا. میں ایکنالج کرتا ہوں یا اللہ، اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا کہ میں تیرا اچھا انسان بنوں، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں گناہوں میں پڑ گیا، میں پھر سے میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، بے شک میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتیں مجھ پہ ہیں اور میں اقرار کرتا ہوں بہت میں گناہ گار ہوں. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ ہمیں ہر تشہد میں دعا مانگنی چاہیے. ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نے ایڈوائز کی تھی کہ ابو بکر دعا مانگو، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے معاف کر دیں. اور کس طرح کی معافی؟ مغفرۃ من عندک، جو آپ کے پاس ہے، جو معافی آپ کے پاس ہے، بہترین قسم کی معافی.